یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، انہی سے بارے میں سے سورہ الفرقان کی ہم 60 آیات تلاوت کر چکے ہیں، جن میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فيها سراجا، اور اس میں سورج کو چراغ، وقمرا منیرا، اور روشن چاند بنایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. خلفہ اسی سے خلیفہ ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے پیشوا کے پیچھے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جعل اللیل والنہار خلفہ، یہ ایک دوسرے کے پیچھے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور اس کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، جو یہ ارادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، ذکر میں مشغول ہونا چاہتا ہے، ذکر سے خود کو مزین کرنا چاہتا ہے. او اراد شکورا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. خالق کائنات نے آسمانوں کی جو تفصیل ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا جس نے آسمان میں برج بنائے وہ برکت والا ہے. جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ اور روشن چاند بنایا. حسن، مجاہد اور قتادہ عظمت بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں. ان کو بروج اس لیے فرمایا کہ یہ بہت ظاہر ہیں، اور برج کا معنی ظہور ہے. عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ اس سے مراد وہ 12 برج ہیں
جو 7 کواکب سیاروں کی منازل ہیں وہ 12 برج یہ ہیں: الحمل، الثور، الجوزاء، سرطان، اسد، السنبلہ، المیزان، العقرب، القوس، الجدی، الحوت، الطلف۔ یہ وہ 12 سیارے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے منزلیں عطا کی اور یہ اپنی اپنی منزلوں میں رہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ معالم التنزیل کے اندر فرماتے ہیں کہ الحمل اور العقرب مریخ کی منزل ہے، الثور اور المیزان زہرہ کی منزل ہے، الجوزاء اور سنبلہ عطارد کی منزل ہے، سرطان قمر کی منزل ہے، اسد شمس کی منزل ہے، قوس اور حوت مشتری کی منزل ہے، جدی اور الطلف زحل کی منزل ہے۔ اگر ثوابت ستاروں کے اجتماع سے میڈے کی شکل بن جائے تو اس کو برج حمل کہتے ہیں، اور اگر ثوابت ستاروں کے اجتماع سے شیر کی شکل بن جائے تو اس کو برج اسد کہتے ہیں، اور اگر ان ستاروں کے اجتماع سے ترازو کی شکل بن جائے تو اس کو برج المیزان کہتے ہیں علی ھذا القیاس۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے اوپر اس لیے رکھی کہ خالق کائنات نے اس سے بھی انسان کو غور و فکر کرنے کی ایک دعوت ارشاد فرمائی۔ ان کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں ذات خداوندی میں اگر کوئی غور و فکر کرے تو یہ منزلیں اور پھر یہ اپنی منزلوں میں باقاعدگی کے ساتھ ان کا راؤنڈ کرنا اور پھر اس کے بعد اپنے وقت پر نکل کر اپنے وقت کے اوپر ان کا غائب ہو جانا اور پھر ایک کا دوسرے کے پیچھے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارشاد کے مطابق ساری چلتی ہیں۔ کوئی ایک منزل دوسری منزل میں نہیں جا سکتی، کوئی ایک سیارہ دوسرے سیارے کے قریب یا اس کی منزل کو کراس نہیں کر سکتا۔ سورج کی، چاند کی منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، کوئی ایک منزل دوسری منزل کو کراس نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کی منزل میں خلط ملط نہیں ہو سکتا۔ جس نے نکلنا اپنے وقت کے ساتھ نکلنا، اور جس نے غروب ہونا ہے، جس نے غائب ہونا ہے، وہ اپنے وقت کے ساتھ اس نے غائب ہو جانا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے، ہمارے لیے اس میں رہنمائی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں یہ رہبری رکھی ہے، یہ ہدایت کا ایک اس میں اشارہ یہ ہے کہ آج تو ہمارے پاس کلاک، ٹائم پیس، وقت جاننے کے لیے مختلف آلات موجود ہیں، لیکن ایک وقت وہ وقت تھا کہ جب وقت ماپنے کا یہ بہترین آلہ ہوا کرتے تھے، وقت دیکھنے کا یہ بہترین ایک نمونہ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ ان سیاروں ستاروں کو دیکھ کر نمازوں کے اوقات، مکروہات اوقات، دن کے اوقات اور پھر یہ سارے کے سارے معاملات ان ستاروں کو کے اوقات کے ساتھ وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے بڑی جو ہے وہ ایک عبرت اور غور و فکر کی چیز اس میں رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ خلفہ کا ایک معنی ایک دوسرے کے خلاف، یعنی دن کو روشن اور سفید بنایا اور رات کو تاریک اور سیاہ بنایا، یعنی بالکل ایک دوسرے کے متضاد، مخالف، دن سفید روشن اور رات سیاہ اور تاریک۔ خلفہ کا دوسرا معنی ایک دوسرے کے بعد آنے والی چیز، سورج اور رات اور دن میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بعد میں آنے والا بنایا۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ جو شخص رات اور دن کے تعاقب میں اور توالد میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے آنے کا یہ سلسلہ فضول اور عبث بیکار نہیں بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے،
بعید طور کہ دن کے وقت میں جائز اور حلال طریقوں سے کسب معاش کرے اور اپنے اہل و عیال کی روزی کا انتظام کرے، اور دن اور رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جو نمازیں فرض کی ہیں اور ان کے علاوہ جن عبادتوں کا مکلف ہے ان کو ادا کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رات کے معمول کے وظیفہ کو پڑھے بغیر سو گیا یا کسی اور معمول کی عبادت کو ادا کیے بغیر سو گیا، وہ اس کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے یا ادا کر لے تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے رات میں ہی اس کو پڑھا ہے۔ جو اپنے رات کے معمول وظائف جو ہیں وہ ادا کیے بغیر سو گیا اور صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد زور سے پہلے وہ اپنے وہ معمول ادا کر لے تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ اپنے وظائف جو ہے وہ رات میں ہی ادا کیے۔ لیکن علماء نے اس میں فرمایا کہ اس کی عادت نہ بنائے، یہ ہو کہ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ اس کی عادت تو یہ ہے کہ وہ اپنے وظائف رات کے اور دن کے اپنے وقت پر کرتا ہے، مگر ایک سستی کی وجہ سے بعض اوقات یا بہت کم وقت میں اسے ٹائم نہیں ملا اور وہ سو گیا، اور اب اگر وہ صبح کے وقت میں اپنے وظائف ادا کرے گا تو اس کو وہ اجر اور وہ ثواب مکمل مل جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں سفر کرتے ہوئے آپ کے بہت قریب ہو گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اسی پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو خیر کے دروازے کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈال ہے اور صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو تمام کاموں کے سردار اور ستون اور ان کے بلند کوہان کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اے میرے پیارے معبود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، اے پیارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تم پر تمہاری ماں روئے، جو چیز لوگوں کو دوزخ کے منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مفصل حدیث مبارکہ اس روح سے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ لوگ جو ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کی خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رات اور دن میں کے تبادل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وجلہ الکریم کی یاد، غور و فکر، ذکر و فکر، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو کہے بکاہے، وقتاً فوقتاً، لمحہ بلمحہ اپنے رب عز و جل کے اگر جو قریب سے قریب تر کرتی چلے جائیں،
یہ دل اس کی یاد سے مگن رہتے ہوئے اس کی یاد میں بیدار رہنے لگے، پھر تو کامیابی کے آثار ہیں، پھر تو فلاح اور نجات کے آثار ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ ہم دنیا داری کے اندر اس قدر مصروف ہو جائیں کہ ہمیں نمازوں کی فکر تک نہ رہے، اپنے روز معاش میں اور اپنی غفلت کے اندر اس قدر گرفتار ہو جائیں کہ ہمیں نماز کے علاوہ اپنے رب عز و جل کی کبھی یاد ہی نہ آئے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دل ہمارے سنگ آلود ہو رہے ہیں، ان پر دنیا کی یہ گندگی کی میل اس پر جمی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے ساتھ اپنے دلوں کے زنگ دور کریں اور اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر کے اس کے مقرب اور اس کے مخصوص عبادت گزار بندوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔